رات پر بیٹھ گیا اور بادشاہ اور اس کے ارکان نے دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا، اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلا یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے، لیکن انسان بس ہو اور خدا کے ظلم کی جائے آزاری کرے، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے کہنے شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہو۔ جب خدا نے ان کی یاد دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ پاک کلام کی پڑھی سنیداری پر خدا ان کی برکت۔ جب ہم یہاں پر کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہیں تو یونا جو تھا وہ نینوا شہر میں پہنچا، اور یہاں پر جب ہم تیسری باب کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور خدا کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا۔ تو پہلی بار کب ہوا؟ جب ہم یونا کی کتاب اس کا پہلا باب اور پہلی آیت سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور خدا کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا۔ یونا کے باپ کا نام امتی تھا۔ کیا تھا؟ کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ ان کی شرارت، کل بھی میں تھوڑا اس بات کا ذکر کر رہا تھا، کیسی شرارت تھی۔ آخر نینوا کے لوگ کر کیا رہے تھے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہاں پر تو لفظ صرف شرارت کا لکھا ہے، لیکن یہ بہت خطرناک لوگ تھے۔ نینوا جو تھا یہ اسور ملک کا دارالخلافہ تھا، اور اسور اور اسرائیل، اسور جو تھا اسرائیل ملک کا جانی دشمن تھا، لیکن خدا کی قوم کون سی ہے؟ بنی اسرائیل، لیکن وہ اسور سے بھی پیار کرتا ہے، وہ ان سے بھی جو اس کے لوگوں سے نفرت رکھتے ہیں، خدا ان سے بھی پیار کرتا ہے۔ آمین۔ اور خدا چاہتا تھا کہ نینوا شہر بچ جائے۔ جب ہم صفنیہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی جھلک معلوم ہوتی ہے نینوا کی۔ یہاں پر صفنیہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اور دوسرے باب کی 13ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے کلام خدا میں، اور وہ شمال کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور اسور کو نیست کرے گا اور نینوا کو ویران اور بیابان کی مانند خشک کر دے گا، اور جنگلی جانور اس پہ لیٹیں گے اور ہر قسم کے حیوان، حواسل اور خارپشت اس کے ستونوں کے سروں پر مقام کریں گے۔ ان کی آواز اس کے جروکوں میں ہوگی، اس کی دہلیزوں میں ویرانی ہوگی، کہ دیودار کا کام کھلا چھوڑا گیا۔ یہ وہ شادمان شہر ہے جو بے فکر تھا، جس نے دل میں کہا کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ یہ شہر نینوا شہر کہتا تھا میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ وہ کیسا ویران ہوا؟ حیوانوں کے بیٹھنے کی جگہ ہر ایک جو ادھر سے گزرے گا چسکارے گا اور ہاتھ ہلائے گا۔ یعنی خدا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ خدا نینوا کو برباد کر دے گا۔ اب ان کی شرارت کیا تھی؟ جب آثار قدیمہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور کچھ خطبے جو ملے ان پر کچھ بادشاہوں کے نام ملے اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی شرارت کی کرتے کیا تھے۔ یہ جب کسی شہر کو اسور کے لوگ یا نینوا کے لوگ فتح کرتے تو اسے شہر کو جلا دیتے تھے۔ پھر یہ کیا کرتے؟ یہ لوگوں کے اعضاء کاٹ دیتے تھے، کبھی ہاتھ، کبھی پاؤں اور کبھی کچھ۔ ایسے خطرناک نینوا کے لوگ تھے۔ یہ کی شرارت بتا رہا۔ جب آپ تاریخ کے اڑاگ اٹھا کر دیکھیں
تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ کس طرح کے خطرناک لوگ تھے۔ اور یہ کیا کرتے، لوگوں کو بلیوں کے ساتھ باندھ کر ان کی آنکھیں نکال لیا کرتے تھے اور انہیں زندہ جلا دیتے تھے۔ نینوا کے لوگ یہ کیا کرتے، جوان عورتوں کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے اور یہ ان کے ساتھ کرتے جن پر یہ فتح پا لیتے انہیں تباہ اور برباد کر دیتے تھے۔ ایکچولی یہ ان کی میں نے صرف آپ کو چند شرارتیں بتائی اور اس لیے خدا کہہ رہا ہے یونا کو کہ نینوا شہر میں جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ یہ شرارت اور بہت سارے ایسے کام کرتے تھے جناب ناصر۔ کیوں؟ ابھی ہم نے جو والا پڑھا ہے اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا ہے یونا اس کا 3 باب اور 3 باب کی 8 میں کہہ رہے ہیں انسان اور حیوان کاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ ساری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑے خطرناک ایسے کام کرتے تھے جو نامناسب ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ ہر شخص جو اپنی بری روش سے اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ اور پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ آگے لکھا ہے شاید خدا ادا ہو، یعنی ان کو پتا ہے کہ ہمارے جیسے کام ہے، نینوا ملک کے جیسے کام ہے، شاید ہم پر ہونے والا نہیں ہے، لیکن خدا رحم کا پانی ہے۔ آمین، رحم کرے، شاید خدا ہم پر رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے کہنے شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہو۔ اب اس کا مطلب ہے کہ یہ توبہ کرنے کے لیے روزہ رکھا اور اتنی زیادہ ان کی حالت خراب تھی، نینوا کے لوگوں کے اتنے خطرناک تھے کیونکہ اپنے ساتھ میں صرف انسانوں نے نہیں بلکہ جانوروں کو بھی روزہ رکھوایا، جانوروں نے بھی کچھ نہ کھایا۔ شاید اگر خدا انسان کو دیکھ کر رحم نہ کرے تو جانوروں کو دیکھ کے رحم کرے گا۔ وہ تو معصوم ہے، اس نے کیا کیا؟ اس لیے بادشاہ نے اعلان کیا کہ کچھ نہ جانوروں کو کچھ دیا جائے، نہ ہم کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے، اور پھر 3 دن کا روزہ انہوں نے خدا کے حضور میں رکھا۔ شاید یونا اس لیے نہیں نینوا جانا چاہ رہا، انہوں پتا سی کہ نینوا بڑا خطرناک یہ شہر ہے، یہ تباہ کر دے گا، مجھے برباد کر دے گا، لیکن خدا نے اس سے اپنا کام نہیں رکھا۔ جتنے مرضی سکھا دیں، جتنے خدا نے سارے کو اپنا کام لینا ہے وہ تیرے لینا ہے۔ اب یہ نینوا سے ڈرا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ نینوا کیا چیز ہے، لیکن آخر کر اس سے کیا پتا تھا کہ اس کی منادی سے کتنا بڑا کام ہونے والا ہے۔ اس نے جا کر کہا نینوا شہر میں جب پہنچا تو اس نے کہا کہ 40 روز کے بعد نینوا کیا کر دیا جائے گا؟ برباد۔ ساری کیا کر دیا جائے گا؟ برباد کر دیا۔ لیکن سوال ہوتا ہے برباد ہوگا کیسے؟ خدا نے شروع میں طوفان سے پوری دنیا کو برباد کر دیا ان کے دور میں۔ اگر ہم دیکھیں تو خدا نے سدوم اور عمورہ پر اسے فرق طریقے سے برباد کیا، آسمان سے آگ کو بارش کی مانند برسا کر سدوم اور عمورہ کو جلا دیا۔ کیا خدا ایسے برباد کرے گا؟ کیا خدا جیسے سدوم کے دور میں برباد کیا تو ایسے برباد کرے گا؟ کیسے برباد کرے گا؟ کا کوئی بھی طریقہ ہو، وہ اگر آباد کرنا جانتا ہے تو برباد کرنا بھی جانتا ہے۔ اب یونا نے جا کر منادی کی، یونا نے روزے کی منادی نہیں کی کہ 3 دن کا روزہ رکھو، اس کی منادی یہ نہیں تھی۔ اس کی منادی کیا ہے؟ 30 باب کی
चौथी आयत में लिखा है, और यूहन्ना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की राह चला और उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। बर्बादी की वजह गुनाह है, ऐसे काम है जो खुदा को पसंद नहीं है, जो नैनवा शहर में है। लोगों पर जुल्म है, लोगों पर सितम है और बहुत कुछ। और गालबन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो फिर बादशाह तक ये बात पहुंची तो उसने ऐलान कर दिया, अपना शाही लिबास उतार दिया, ऐलान कर दिया कि हम रोजे में ठहरेंगे, खुदा के हुजूर में गिरियाज़ारी करेंगे, तौबा करेंगे, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। और जब वो खुदा के हुजूर में पूरा शहर खुदा के हुजूर में आ गया तो खुदा ने रहम किया। आमीन। याद रखिए, ये रोजा रखकर और यहाँ पर तौबा के लिए रोजा रखा था, गुनाहों के इकरार के लिए। बहुत सारी जगहों पर आस्तर ने रोजा रखा अपनी कौम के साथ, तो कौम को बचाने के लिए। यहाँ पर जो रोजा यूहन्ना ने जो मुनादी की कि 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद कर दिया जाएगा, और फिर नैनवा शहर के लोगों ने जो रोजा रखा ये तौबा के लिए था कि खुदा हमें माफ कर हमारे गुनाहों को, और खुदा के हुजूर में रोए और गिड़गिड़ाए और उनका खुदा की तरफ। लेकिन दाऊद ने रोजा रखा, वो अपने बेटे की, वो जब उसका बेटा बीमार था उसके लिए उसने रोजा रखा, 7 दिन का एक रोजा रखा। तो ये कंडीशन है, आपका जो भी मकसद है, आप रोजा रखकर जब खुदा के हुजूर में आएंगे तो बेशक खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करेगा। आमीन। नया नामा में जब खुदा के लोगों ने जब रोजा रखा, गालबन तब रोजा रखा जब उन्होंने खुदा के लोगों का चुनाव करना चाहा। कलीसियाओं में ईमान की किताब का मुताला करेंगे तो वो रोजा रखकर खुदा उनके हुजूर में आए। सुबह रोजा मकसद का